اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان کہ رب ذوالجلال نے اپنے کرم خاص سے پھر ہمیں اپنے محبوب کی ولادت کا مہینہ اور اس مہینے میں ہم سب کو حاضری کی سعادت کا شرف عطا فرمایا۔ اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنا محبوب دے کر ایسا احسان کیا جس احسان کا کوئی بدلہ نہیں سوائے شکر کے۔ اس لیے اس رب کا ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو بھی اور پوری دنیا اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارکبادیاں پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم جشن عید میلاد النبی کی خیرات اور صدقات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یوں تو پوری دنیا اسی نبی کا صدقہ کھاتی ہے، کھاتی رہے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب ذوالجلال نے ساری چیزیں اسی محبوب کے صدقے میں پیدا فرمائی، اس لیے اس محبوب اور اس پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اپنی اپنی محبتوں کا خیرات پیش کرنا ہمارا فرض اولی ہے۔ خوب مبارک ہو آپ سب کو عید میلاد النبی۔ مسکراتے رہیے، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہیے۔ دنیا رو رہی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ اشک بہا رہا تھا، چرند و پرند، جن و بشر سب کے سب پریشان تھے، سانس لینا مشکل تھا، ظلم و ستم کا ایسا بازار گرم تھا، قحط سالی کا، بھوک مری کا، غربت کا ایسا برا حال تھا۔ ایسے عالم میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو مکے کی دھرتی پہ بھیجا، اور آقا کی نگاہ ناز جیسے اس دھرتی پہ کھلی، رب ذوالجلال کی رحمتوں کی ایسی برسات ہوئی، نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا اس برسات میں اس طرح نہائی کہ الحمدللہ انسانیت کا چہرہ بھی کھل اٹھا، حیوانیت کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ چرند پرند دریا کی مچھلیاں ایک دوسرے کو بشارت دینے لگی کہ آپ سکون دینے والے آقا آ گئے ہیں، راحت پہنچانے والے آقا آ گئے ہیں، خوشیاں دینے والے آقا آ گئے ہیں۔ جانوروں نے، جنگلی جانوروں نے ایک دوسرے کو بشارت دی، مبارک ہو مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو بشارت دی، مبارک ہو مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ساری کائنات نے نبی کی آمد کی خوشی منائی سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ پوری کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا جشن منایا، اللہ کے فرشتوں نے منایا، جنت کی حوروں نے منایا۔ کوئی ذرہ نہ تھا جو نبی کی آمد کی خوشی میں ڈوبا نہ ہو۔ اس لیے ہم سنیوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اس مہینہ اور آقا کی آمد کے دن سے بہتر اور آقا سے بہتر کائنات میں کچھ بھی نہیں۔ سب صدقہ ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت۔ اس لیے مسلمانوں، اس مہینے میں جو کچھ کرنا ہے نبی کے نام پہ کرو، خوب کرو، مسکراتے رہیے، کسی کو تکلیف نہ دیجیے، برائیوں سے توبہ کیجیے، ظلم و ستم سے توبہ کیجیے، محبت کو عام کیجیے، بھائی چارہ کو عام کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، یتیموں بیواؤں کو سہارا دیجیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے، اور دنیا کو پیغام دیجیے کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم انسان تشریف لایا ہے۔ یہ پیغام دینا ہوگا، آپ کے اخلاق سے، کردار سے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ میرے آقا کا ہے۔ گالیوں کا جواب محبت سے دیجیے، جھگڑے فساد سے اس مہینہ میں دور رہیے،
فتنہ فساد سے اس مہینہ میں دور رہیے. اپنے بھائی بہن ماں باپ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیجیے. گھر میں اچھے کھانے پینے کا انتظام کیجیے, اچھے لباس پہننے کا اہتمام کیجیے, کثرت کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے کہ یہ مہینہ اس نبی کا ہے جس نبی پر قرآن نازل ہوا. کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیے, پابندی کے ساتھ 5 ٹائم, کہ وہ مصطفیٰ آئے ہیں جو مصطفیٰ نماز لے کر آئے تھے, تاکہ اپنوں کو بھی لگے غیروں کو بھی لگے کہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. اپنے مسلمانوں کو ساری طاقت اگر جھونکنا چاہیے تو اسی مہینے میں جھونکنا چاہیے. دیگر مہینوں میں آپ اولیاء کے نام سے, علماء کے نام سے, آراس کے نام سے کیا کرتے ہیں, مجھے اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے. صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ تم کسی کے نام پہ خوشی مناؤ یا نہ مناؤ, اللہ کے محبوب کے نام پہ خوشی ضرور مناؤ, جشن ضرور مناؤ. کسی کے نام پہ کچھ کرو یا نہ کرو گناہ نہیں ہے, کر دو گے تو ثواب ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے وہ حبیب ہیں, وہ پیغمبر اسلام ہے, کہ اگر تم نے ان کے یوم ولادت کے موقع پہ خوشیوں کا اظہار نہ کیا, اللہ کا شکر ادا نہ کیا, محمد عربی پہ درود و سلام کا ہدیہ نہ بھیجا, تو مصطفیٰ بھی ناراض ہوں گے, خدا بھی ناراض ہوگا, اور اللہ و رسول کی ناراضگی سمجھ لیجئے کہ کتنا خطرناک ہے. اس لیے کھانا کھلانا ہے تو لنگر کا دروازہ اس مہینے میں کھولو. کچھ بیف لنگر کرو, کچھ چکن لنگر کرو, کچھ ویج لنگر کرو, اپنوں کو بھی کھلاؤ, غیروں کو بھی کھلاؤ, اور یہ پیغام دو کہ اس محمد عربی کا مہینہ ہے جو محمد عربی نسل ذات پات دیکھ کر کے کام نہیں کرتے تھے. ان کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے اس مصطفیٰ نے سب کا دامن مراد بھر دیا. یہودی آیا وہ بھی خالی نہیں گیا, نصرانی آیا وہ بھی خالی نہیں گیا, مجوسی آیا وہ بھی خالی نہیں گیا, مومن گیا وہ بھی خالی نہیں گیا. مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پوری کائنات بنتی تھی اور آج بھی بن رہی ہے. مریضوں کی عیادت کیجئے, بیمار لوگوں کے پاس جائیے, حالات معلوم کیجئے. علاج کے پیسے نہیں ہیں تو ان کے علاج کا انتظام کیجئے. اپنے رشتہ داروں سے میل ملاقات کیجئے. یہ مہینہ بھر سلسلہ جاری رکھیے, خاص کر کے میرے آقا کی ولادت کے دن اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے. شربت پلائیے, پانی پلائیے, جو کچھ کرنا ہے کیجئے. آج دیکھ نہیں رہے آپ حالات کیسے ہیں دنیا کے. ارے چھوٹے موٹے انسانوں کے لیے لوگ آسمان و زمین کے قلابے ملا رہے ہیں. اور اے مسلمانوں, تمہارے پاس تو وہ انسان آیا, وہ محمد عربی آئے, وہ پیغمبر اسلام آیا, جن کی شان خالی ہم نے نہیں سب نے کہا. ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے, یہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ تو نہیں منانا ہے خوشی. ولیوں کے نام پہ لنگر کرنے والوں, میں تمہیں آواز دیتا ہوں, نبی کے نام پہ بھی لنگر کرو, مصطفیٰ کے نام پہ بھی لنگر کرو. کھول دو اپنی جیبوں کے دروازے. تمہاری جیب میں جو پیسے آ رہے ہیں یہ کسی اور کا صدقہ نہیں, آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. صحابہ کرام باوجود اس کے کہ تنگ دستی کے عالم میں تھے, سب کچھ تو نبی کے راستے میں, اللہ کے راستے میں قربان کیا. اس کے بعد بھی صدیق سے پوچھو, عمر سے پوچھو, عثمان و علی سے پوچھو, صحابہ اہل بیت سے پوچھو, سب کہیں گے کہ ہماری زندگی کے معراج یہ ہے کہ ہم نبی کے نام پہ اپنی جان بھی نثار کریں, اپنا مال بھی نثار کریں. یہ جذبہ پیدا کیجئے. اس سے بڑا تہوار دنیا میں ہے ہی نہیں, کیونکہ اس سے عظیم انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. پھر خوشیاں آپ کب منائیں گے؟ پھر آپ لوگوں کے درمیان امن کا, محبت کا, شانتی کا پیغام کب دیں گے؟ انسانیت کا گلا گھوٹا جا رہا تھا. انسانیت کو جس نے تحفظ عطا کیا وہ محمد عربی ہے. بیواؤں کا, یتیموں کا جینا دوبر ہو گیا تھا. ان سب کو سینے سے لگا کر جنہیں زندگی کی روشنی عطا فرمائی وہ محمد عربی ہے. کسی کا ہسبینڈ انتقال کر جائے, عورتوں کا جینا دوبر ہو جاتا تھا. ایسی عورتوں کو عزت عطا کرنے والے کوئی اور نہیں, محمد عربی ہے. بیٹیوں کو لعنت سمجھا جاتا تھا,
منحوس سمجھا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ باپ اپنی زندہ بیٹی کو قبر کھود کر گڑھا کھود کر دفن کر دیا کرتا تھا. اللہ کے نبی آئے, ایسی بیٹیوں کو سینے سے لگایا, ان کو باعث رحمت بنایا اور سماج کے اندر وہ عزت عطا فرمایا جو عزت کسی اور کو نہ ملی. ایسا کرنے والا کوئی اور نہیں, وہ محمد عربی ہے. لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھا, قبائلی لڑائی, خاندانی لڑائی, فتنہ و فساد کا بازار گرم تھا. ان سارے فتنہ اور فساد کے بیچ نے امن کا پیغام, محبت کا پیغام, شانتی کا پیغام, اخوت و بھائی چارہ کا پیغام سب سے پہلے کائنات میں جس نے دیا وہ مصطفیٰ جان رحمت. اس لیے مسلمانوں اپنے نبی کو پڑھو, اپنے نبی کو جانو, اپنے نبی کو پہچانو, اپنے نبی کی شان کو جانو. آج جن کے خطبے ہندوستان والے, دنیا والے پڑھتے ہیں, ان سے پوچھو وہ کس کا خطبہ پڑھتا ہے, تو جب ان کے پاس جاؤ گے تو تم پاؤ گے کہ وہ محمد عربی کا خطبہ پڑھ رہا ہے. چاہے ہند کے مسلم دانشوران ہو یا نن مسلم دانشوران ہو, اگر سب نے کسی کا خطبہ پڑھا ہے تو کوئی اور نہیں, ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ رب نے اپنا محبوب آپ کو عطا فرما دیا, اپنا پیغمبر آپ کو عطا فرما دیا, آپ کا اللہ نے اپنا آخری نبی آپ کو عطا فرما. خوشیاں مناؤ, اظہار کرو. بدتمیزیاں, شریعت کے خلاف کام, اس کو بند کرنا ہے. اس مہینے کا یہی پیغام ہے. لوگ دہلیزوں میں, کارخانوں میں ڈی جے میں گانے وغیرہ بجاتے ہیں. میرے جوان, میں آپ کو پیغام دیتا ہوں, تجھے روزی ملتی ہے نبی کے صدقے میں, تجھے زندگی ملی ہے نبی کے صدقے میں, تجھے اولاد ملے گی نبی کے صدقے میں, تجھے دنیا میں بھی بھلائی ملے گی نبی کے صدقے میں, جنت میں بھی اجالا ملے گا نبی کے صدقے میں, آخرت میں بھی شفاعت ملے گی نبی کے ذریعے, جنت بھی اللہ عطا فرمائے گا نبی کے ذریعے. اس لیے جوانوں اس نبی کا خیال کرو. کارخانوں میں اس مہینہ گانے نہ بجاؤ, مصطفیٰ کے ترانے بجاؤ, مصطفیٰ کی نعتیں بجاؤ, مصطفیٰ کی سیرت پر جو تقریریں اچھی اچھی ہیں وہ بجاؤ. شراب پینے والوں, جوئے کھیلنے والوں, تاش کھیلنے والوں, من سب سے کہتا ہوں اگر زندگی میں سلامت چاہیے, ایک مرتبہ مصطفیٰ کی عزت اور تعظیم کی نیت سے سب ایک مہینہ چھوڑ دو, انشاءاللہ اللہ تمہاری زندگی بدل دے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ خیر البشر ہے, یہ انبیاء مرسلین کے سردار ہیں. یہ سنو, بہت سارے لوگوں کو جلوس پر آبجیکشن ہے, میلاد پر آبجیکشن ہے, خوشیوں پر آبجیکشن ہے. ان سب کے لیے تو میرے پاس بہت سے دلائل ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں, احادیث مبارکہ ہیں, میری پوری ایک کتاب موجود ہے. اگر کسی کو سمجھنا ہو تو میرے پاس آئے اور میری وہ کتاب لے جائے, انشاءاللہ پڑھے گا تو اس کا بھی ایمان منور ہو جائے. لوگوں نے گمراہ کر کے رکھا ہے کچھ لوگوں کو, یہ سب نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کے دور میں نہیں ہوا, تابعین کے دور میں نہیں ہوا, تو صحابہ کا دور, تابعین کا دور خالی تم ہی پڑھے ہو کہ ہم لوگ بھی پڑھے ہیں بھائی. میں ایسے بھائیوں کو کہتا ہوں لوگوں کی گمراہی میں مت آؤ. آؤ ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو. سنا دیں حدیث پاک. وہ بھی کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف کی. یہ حدیث پاک ہمارے لیے بھی, سب کے لیے سب سے بڑی دلیل. ایک تو قرآن کی آیت جو میں نے پیش کی, سورہ یونس آیت نمبر 58 پڑھو. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فبذالک فلیفرحوا. اللہ فرماتا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر ہی خوشیاں منانا چاہیے. اور رب ذوالجلال نے پوری کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت سے نہ بڑا فضل رکھا ہے نہ ان سے بڑی رحمت رکھا ہے. بخاری شریف کی حدیث. 20 اپریل 571 عیسوی, 20 اپریل 571 عیسوی, 12 ربیع الاول, صبح صادق کا وقت. صبح صادق ہمارے مسلمان نہیں جانتے ہیں, جو لوگ فجر پڑھتے ہیں خالی وہی جانتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کو صبح صادق اور کاذب سے کیا مطلب بھائی؟ وہ تو کبھی وہ وقت پایا ہی نہیں. 3 بجے سویا ہے, سیدھا 11 بجے اٹھا ہے. صبح صادق کب آئی اور کاذب کب آئی ان کو پتہ نہیں. اس لیے میں بتا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی فجر پڑھ لو, ورنہ میں نے تو دیکھا ہے عید کے دن بھی لوگ فجر نہیں پڑھے.
بقرعید کے دن بھی لوگوں نے فجر نہیں پڑھا، تو پھر کب فجر پڑھیں گے تب بھی ہم بتا دیتے ہیں میاں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کا دل بدل دے. ہم دعا کرتے ہیں آپ سب کو اللہ نماز کا پابند بنا دے. صبح صادق کے وقت، صبح صادق کا مطلب فجر کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے، رات ختم ہو رہی ہے، دن آ رہا ہے، تاکہ رات کو بھی عظمت ملے، دن کو بھی عظمت ملے. ایسے مبارک وقت میں مصطفیٰ آ رہے ہیں تاکہ رات یہ شکوہ نہ کر سکے پروردگار تو نے مجھے محروم کر دیا، دن یہ شکوہ نہ کر سکے پروردگار تو نے مجھے محروم کر دیا. رب نے ایسا وقت دیا کہ رات تم بھی خوش رہو، دن تم بھی خوش رہو. میرے محبوب کو میں ایسے وقت میں بلا رہا ہوں، ایسے وقت میں بھیج رہا ہوں. صبح صادق کے وقت آقا جلوہ گر ہو گئے. بہت حدیثیں، پوری کتاب ہے. نبی پیدا ہو گئے، وہی نبی کی ولادت کے وقت ابو لہب جانتے ہو، سب جانتا ہے، تبت یدا ابو لہب ابی لہب، اتنا بڑا جہنمی ابو لہب، اتنا بڑا دشمن اسلام کہ اس کی برائی میں رب نے آیت نازل فرمائی، سورت نازل، اتنا بڑا دشمن رسول ابو لہب. لیکن میرے آقا کی ولادت ہو رہی، نبی کے چچا ہے وہ، ان کی ایک باندی تھی سویبہ جن کا نام ہے. کیا پیاری باندی ہے، آقا اتنا ذلیل و خوار، باندی اتنی پیاری کہ میرے آقا کو انہوں نے دودھ بھی پلایا ہے. کیا خوش نصیب عورت ہے وہ، ہماری ہزاروں مائیں حضرت سویبہ پر قربان. جب حضور کی ولادت ہوئی، ابو لہب کے باندی، بخاری شریف کی حدیث سے بات، دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس، آقا مبارک ہو. کہا کس چیز کی؟ کہا آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں اتنا خوبصورت لڑکا پیدا ہوا ہے، اتنا خوبصورت لڑکا پیدا ہوا ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی اس بچے کی چمک کے سامنے مانگ پڑ رہی. ابو لہب خوش ہو گئے، اور عرب جب خوش ہوتے ہیں تو نوازتے ہیں. ابو لہب کو جب پتا چلا کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس سویبہ نے باندی نے مجھے بشارت دی، پہلی مرتبہ خوشخبری سنائی، تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا انگلیوں سے کہ جا، تم نے مجھے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی کی خبر سنائی، جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ بخاری شریف کیا، آئے گئے باتیں آئی گئی. حضور نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا. ابو لہب نے جو کچھ کرنا تھا کیا، دشمنی، یہاں تک کہ وہ جہنم رسید ہو گئے. یہ حضور کی ولادت کے دن کی بات ہے. خوشی منایا ابو لہب نے ولادت کے دن. آگے چل کے نبی کا دشمن، دین کا دشمن، اسی دشمنی میں مر گیا، جہنم میں چلا گیا. اب جب وہ مرا تو بخاری شریف کی حدیث پاک سنیے، ان کے گھر والوں میں سے کسی نے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے بھائی حضرت عباس نے خواب میں دیکھا اور کہا ابو لہب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جب سے میں یہاں آیا ہوں میرا بہت برا حال ہے، میں سخت عذاب میں ہوں، اور میں نے جس دین کو ٹھکرایا تھا میری بہت بڑی غلطی تھی. میں اللہ تعالیٰ کے اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا ہوں کہ مت پوچھو. البتہ اسی بیچ میں مجھے ہر پیر کے دن تھوڑی سی راحت ملتی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سن لو، ہر پیر کے دن مجھے تھوڑی راحت ملتی ہے کہ جب میں اپنی انگلی چوستا ہوں تو مجھے اس انگلی سے راحت ملتی ہے، میری پیاس بجھتی ہے. عباس نے کہا کہ جہنم میں یہ راحت، جہنم میں آرام، اس کی وجہ؟ کہا عباس اس کی وجہ کوئی اور نہیں، وہی محمد عربی ہے جن کو میں نے جھٹلایا. کہا کیسے؟ کہا زندگی بھر تو میں جھٹلاتا رہا، ایمان نہیں لایا، عذاب میں ہوں، مگر جب محمد عربی پیدا ہوئے تھے تو میری لونڈی، میری باندی سویبہ نے خبر دیا تھا، میں خوش ہو کر اسے آزاد کیا تھا. جن انگلیوں سے اشارہ کیا تھا ان انگلیوں کے ذریعے ہر پیر کے دن جب میرے آقا پیدا ہوئے تھے، جب میں انگلیاں چوستا ہوں تو پروردگار عالم مجھے راحت عطا فرماتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث نے فیصلہ کیا، ایک دشمن رسول بھی جو جہنمی ہے نبی کی ولادت کی خوشی منائے تو اللہ نبی کا صدقہ اسے جہنم میں بھی عطا فرماتا. تو اے مسلمانوں، ہم لوگ تو نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں. اگر ہم خوشی منائیں گے تو صدقہ ملے گا کہ نہیں؟ یہ بخاری شریف کے.
بہت ساری حدیثیں ہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں، بہت سارے جمعہ میں سنا تھا، اتفاق ایسا ہے کہ میں تقریباً شاید 4 جمعہ کے لیے آپ کی نظروں سے اوجھل ہوں، اس لیے آج ہی کچھ بنیادی باتیں میں آپ تک پہنچایا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے آقا کی ولادت پر جشن اور خوشی منانے. اس کے بعد بھی اگر کسی کی نگاہ نہ کھلے تو اس کا سمجھ جاؤ کہ اس کے دل پہ پردہ لگ چکا ہے اور مہر لگ چکی ہے. اس لیے مسلمانوں، چہرہ تمہارا اس مہینے میں کھلا ہونا چاہیے. ایک دوسرے سے بات کرو تو پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو. نبی کے نام پہ خرافات مت کرو، جلوس کے نام پہ گاڑیاں مت دوڑاؤ. ادب کے ساتھ نئے کپڑے پہن کر باوضو ہو کر نبی کے جلوس میں شرکت کرو، اور نماز کا وقت ہو جائے بجماعت نماز ادا کرو. یہی میلاد النبی کا پیغام ہے، میرے آقا کی ولادت کا پیغام. خوشیاں مناؤ آقا کے نام کی. جھنڈیاں نہیں لگانا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے. ارے ساری حدیثیں موجود ہیں، تم نے کون سی حدیث پڑھا یار؟ کیسا مسلمان ہوا؟ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر، السیرۃ الحلبیہ کے اندر، تاریخ کی وہ مستند کتابیں ہیں کہ اس سے زیادہ مستند کتاب کچھ اور نہیں. اس میں صرف ایک روایت میں بیان کرتا ہوں کہ نبی کا جشن کی شان دیکھو. ارے انسان منائے تو ناجائز ہو جائے، خدا منا رہا ہے تب کیا کرو گے؟ خالق منا رہا ہے تب کیا کرو گے؟ جبریل منا رہا ہے تب کیا کرو گے؟ اس ان ساری کتابوں میں روایت موجود ہے. نبی کی ماں کی روایت ہے، کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا رب ذوالجلال نے میری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، تو پوری کائنات میری نگاہوں کے سامنے، پوری کائنات میری نگاہوں کے سامنے، یہاں تک کہ میں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، پورب اور پچھم کو دیکھا. حضرت آمنہ فرماتی اسی بیچ میں نے دیکھا کہ نبی کی ولادت کی خوشی میں ایک جھنڈا رب ذوالجلال نے جبریل کے ذریعے مشرق میں نصب کروایا، ایک جھنڈا حضرت جبریل کے ذریعے مغرب میں نصب کروایا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کروایا. جھنڈا نصب کرنے والا جبریل امین. جبریل امین اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، خدا کے حکم سے کرتے. تو گویا نبی کی ولادت کے موقع پر پوری دنیا میں جھنڈا لہرانے کا کام خدا کے حکم سے کسی اور نے نہیں، جبریل امین نے کیا. اگر جھنڈا لہرانا شرک و بدعت ہے تو اگر تمہارے اندر جرأت و طاقت ہے تو لگاؤ فتویٰ جبریل امین پہ، لگاؤ فتویٰ اپنے رب پہ. اس لیے میں کہتا ہوں توبہ کرو ان من گھڑت باتوں سے، توبہ کرو گستاخانے اللہ و رسول کی گستاخی سے، انبیاء کی گستاخی سے، ملائکہ کی گستاخی سے. یہ اللہ کے محبوب ہیں، محبوب آ رہا ہے تو رب ذوالجلال جنت کو سجا رہا ہے، جہنم کا دروازہ بند کر رہا ہے، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ رہا ہے، حور و ملک کو سجنے سورنے کا حکم دے رہا ہے. اس سے بڑا جشن اور کیا ہوگا؟ اس لیے مناؤ جشن، کسی کی باتوں میں مت آؤ. تم نبی کے نام پر جشن مناؤ، اللہ تمہارا دل روشن و منور فرما. اس لیے مناتے رہیے. اور اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کو لازم، نمازوں کو لازم پکڑیے، نبی کی سیرت کو اچھی طرح سے جانیے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، سب کو بتائیے یہ میرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے. سب سے گلے لگیے، مبارکباد دیجیے، سرکار کی آمد مرحبا، مبارک ہو عید میلاد النبی، مبارک ہو جشن عید میلاد النبی. سب کو، اپنے غیر سب کو کرو، عام کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں گرائے کو عام کر دو. ڈاکٹر اقبال نے کہا دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہر انسان پوچھے تمہارا جشن دیکھ کر، تمہارا کردار دیکھ کر بھائی کیا ہے، تو بتا دو میرے محبوب